بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر انیس فرماتے ہیں، مہرے سپر عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیائے رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہیں، حوا کا افتخار ہیں، مریم کا فخر ہیں۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملے تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملے امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے دیے حسین و حسن سے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے بے احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پر تو ہے جن کے چہرائے اقدس کا شمع طور، گر حور ان کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، ان کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آیائے تطہیر شان میں۔ اکثر زباں سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا وہ کی، پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے حور عقل کا اس کے قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے۔ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ حقا کہ فاطمہ کے فضائل ہیں بے شمار، دوزخ پہ اور خلد پہ ان کا ہے اختیار، لکھا ہے ہوگا عرصہ محشر جو آشکار، اس روز ہوں گی نور کے ناکے پہ وہ سوار، تابندہ ہوں گے لعل و زبرجد زمام میں، حوریں جلو میں ہوں گی ملک اہتمام میں۔ ہوئے گا حکم حق سے شفاعت کا سر پہ تاج، قیمت نہ جس کی ہو سکے کونین کا خراج، ہوئے گی ان سے سب کو شفاعت کی احتیاج، گل ہوگا دیکھو مرتبہ فاطمہ کو آج، کس دبدبے سے بیٹی پیمبر کی آتی ہیں، سر کو سواری شافعِ محشر کی آتی ہے، آئیں گی اس شکوہ سے محشر میں جب بطول، اور جائیں گی بہشت میں وہ دل برے رسول، دیکھیں گی شیعان علی کو جو دل ملول، ہوئے گا حکم حق کے دعا ہے تیری قبول، کیا دیکھتی ہے فاطمہ کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبھوں کی تجھے اختیار ہے۔ اب زہد و فقر فاطمہ کا کچھ سناؤں حال، فاقے پہ فاقہ کرتی تھیں اکثر وہ پر ملال، لاتے جو مزد آب کشی شیر ذوالجلال، تب جو منگا کے پیستی تھیں وہ نکو خصال، دولت سے کچھ غرض تھی نہ حشمت سے کام تھا، آٹھوں پہر خدا کی عبادت سے کام تھا۔